إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 10 ہے. انشاءاللہ اس کلاس میں آپ اولڈ مدینہ بک 3 اور نیو مدینہ بک 6 کا لیسن نمبر 5 کریں گے. الدرس الخامس لیسن نمبر 5. لیسن نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ اس میں آپ نے جو رول لاسٹ کلاس میں نے آپ کو کروائے تھے وہ اس پہ اب اپلائی کرنے ہیں. بہت ساری اس کی تمارین ہیں، وہ رول سب اس پہ اپلائی ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. لیکن تھوڑا سا آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم نے کیا رول پڑھے تھے. آپ کو یاد ہوگا، یعنی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ معطل فعل سے یا غیر سالم افعال سے کس طریقے سے مجہول بنتا ہے. مجہول کے جو بیسک پیٹرن ہے، خاص طور پہ اگر ہم دیکھیں ماضی کا تو وہ ہے فعیلا. تو فعیلا جو ہے جب معطل فعل یعنی جس میں حرف علت ہو، اجوف وغیرہ، تو پھر یا ناقص میں تو وہ کس طرح سے پھر چینج آتی، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو چینجز آ جاتی ہیں، تو یہ پیٹرن نہیں رہتا. تو اس میں اگر آپ کو یاد ہو قالا یا قولو سے جب آپ نے بنایا تھا وجوف، تو ماضی کا کیا اس کا پیٹرن ہم نے بنایا تھا فیلا. ٹھیک ہے، فیلا. ایکچولی یہ فعیلا ہے لیکن فیلا کا پیٹرن ہم نے بنایا. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کے لیے. ویسے تو ہمیں پتا ہے کہ فعیلا بیسیکلی تو وہی ہے نا. تو یہ چیز آپ نے سیکھی. پھر اس کے علاوہ دوسرا آپ نے سیکھا اسی طرح فعل مضارع کا بھی، اور دوسرا کیا تھا اسم فاعل اور اسم مفعول. جب وہ معطل یا غیر سالم افعال میں استعمال سے بنتے ہیں اسم فاعل یا اسم مفعول، تو پھر ان کا کیا پیٹرن ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ دونوں نوٹس سے میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا دیا. اب یہاں پہ آپ نے مجھے بتانا ہے کون سے والے، یہ سارے جتنے بھی آپ نے سمجھے ہیں نا نوٹ سے رولز، یہ کیسے کیسے اپلائی ہو رہے ہیں. تو یہاں ہم دیکھیں گے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ لیسن. فی مکتبی مدیری معہد اللغت العربیتی. عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ کے مدیر کے آفس میں. عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ یعنی اسکول کے پرنسپل کے آفس میں. ان دا آفس آف دا پرنسپل آف دا انسٹیٹیوٹ آف دا عربک. تو یہاں پہ آپ نوٹ کریں کتنے بہت سارے مرکب آ رہے ہیں. ہم ہمیشہ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو بیکورڈ کرتے ہیں نا انگلش اردو میں، لیکن یہاں دیکھیں فی مکتبی اگر لفظی ٹرانسلیشن کریں تو آفس میں، کس کے آفس میں؟ مدیر کے آفس. تو یہ مدیر کا آفس، یہ آپ کا یہ پہلا مرکب اضافی ہو گیا، پہلا تو مرکب جاری. پھر اس کے بعد انسٹیٹیوٹ کا مدیر، یہ دوسرا مرکب اضافی ہو گیا. ٹھیک. پھر اس کے بعد زبان کا انسٹیٹیوٹ، یہ تیسرا مرکب اضافی. اور اینڈ پہ کیا ہے لاسٹ والا، یہ مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، یہ والا جو ہے یہ توصیفی یلو والا اللغت العربیہ عربی زبان. تو یہ تین مختلف مرکب مل کر ایک جملہ بن رہے ہیں اور اس میں وہ سینیریو پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ اب آگے جو کنورسیشن ہی ہے کہاں ہو رہی ہے. ٹھیک. یسمعو، یسمعو کون سا فعل ہے؟ ظاہر ہے مبنی، کون سا؟ مضارع للمجہول، مجہول کا ہی صیغہ ہے لیکن یہ صحیح والے اس سے، یہ اس میں معطل نہیں ہے. تو یسمعو یفعلو کے وزن کے اوپر. ترکن کیا سنا جاتا ہے؟ ترکن کھٹکھٹانا. تو ترکن جو ہے ظاہر ہے نائب فاعل علی الباب دروازے پر. المدیر ادخل داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو جاؤ. ادخل فعل امر مبنی علی سکون اور انتا کی ضمیر مستتر جو کہ فاعل ہے جسے کہا جا رہا ہے جو کھٹکھٹا رہا ہے دروازے پر. یدخلو
داخل ہوتا ہے شابن. شابن کس کو بولتے ہیں؟ نوجوان. شباب بھی اسی سے ہے نا، شباب جب آتا ہے تو نوجوانی ہوتی ہے. تو داخل ہوتا ہے شابن ایک نوجوان، وَيُسَلِّمُ اور وہ سلام کرتا ہے. ہوا کہ ضمیر اس میں مستتر جو کہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ شابن کی طرف، کہ وہ سلام کرتا ہے. اب یسلمو کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ انشاءاللہ اس کو آگے ایک تمرین میں ایکسپلین کیا گیا، میں وہاں بتاؤں گی آپ کو. المدیر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب جدید انتا، آر یو اے نیو اسٹوڈنٹ؟ کیا تم نئے اسٹوڈنٹ ہو؟ حمزۃ الاستفہام طالبن، طالبن کی کیا پوزیشن ہوگی؟ خبر، خبر مقدم. جدید اس کی نعت نکرہ ہے نا، لیکن یہاں تاکید کے لیے خبر پہلے لائے، اور انتا کی ضمیر اینڈ پہ جو آ رہی ہے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا. مبتدا مؤخر ہو رہا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے معرفہ ہے، اور یہ نکرہ. اور جدید اس کی نعت. الشابو دا اسٹوڈنٹ، جو دا نوجوان یعنی جو ینگ بوائے ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا نو انا زائرن. جی اب آپ مجھے بتائیں زائرن کیا کون سے ٹائپ کا کلمہ ہے؟ ٹرانسلیشن میں کرتی ہوں. آئی ایم اے وزٹر. نو یعنی میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، آئی ایم اے وزٹر. وزٹر کا مطلب ملاقات کرنے والا، یعنی ملاقاتی ہوں میں. تو کس ٹائپ کا کلمہ ہوا یہ؟ زائرن. جی اسم فاعل، ملاقات کرنے والا. جب میں کہہ رہی ہوں تو اب نوٹ کریں وزٹر تو فاعلن کے وزن کے اوپر. اچھا اب اگر میں اس کا روٹ ورڈ پوچھوں تو کیا ہے؟ یہ آپ پیچھے کر چکے ہوئے زارا یا زورو سے. جتنے بھی اب آئیں گے نا اس کے اندر افعال، تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کا فعل لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے کون سے والے صفت کے سیغے ہیں نا، تو اس کا فعل دونوں پتا ہونے چاہیے. یزورو، زارا یزورو. زیارت سے بھی ہے تو زائرن، زیارت اس کا مصدر تھا، اور زائرن اسم فاعل. اب آپ کو یاد ہے میں نے کیا بتایا تھا؟ اس کا روٹ ورڈ تو زائی واو را ہے نا، رائٹ. تو اگر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس کا روٹ ورڈ اسم فاعل کے وزن کے اوپر فاعلن پہ، تو وہ تو حمزہ کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اجوف واوی میں کیا ہوتا ہے؟ جو اجوف واوی ہے یہاں پہ نا، یائی اور واوی، تو اس میں اجوف میں اسم فاعل جب بناتے ہیں تو اس کا جو آئین کلمہ واو ہے وہ کس میں بدل جاتا ہے؟ آئین حمزہ میں. یہ حمزہ میں بدل جاتا ہے نا. تو اب یہاں دیکھیں زاویرن تھا، لیکن یہاں پہ بن گیا زائرن. تو بس یہ رول آپ کو یاد رہنا چاہیے، اس طرح انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کرتے جائیں گے. تو یہ اجوف واوی ہے. المدیر، مدیر. اہلن و سہلن، ویلکم. اجلس، یو سٹ، بیٹھ جاؤ، امر کا صیغہ. من اینا انتا، تم کہاں سے ہو؟ آر یو فرام ویئر، کہاں سے تمہارا تعلق ہے؟ الشابو، انا من پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. انا مبتدا اور من پاکستان جار مجرور متعلق خبر محذوف. اب پاکستان کا آپ کو پتہ ہے یہاں فتح کیوں ہے جبکہ یہ تو مجرور ہے؟ اوبویسلی آپ کو پتا ہے کہ غیر منصرف ہے کیونکہ یہ غیر اجمی نام ہے. انا محاضر فی المعہد اللغۃ العربیۃ بلاہورا. جی نوٹ کیجئے گا. آئی ایم محاضر، میں محاضر ہوں. محاضر کا مطلب کون سا والا صیغہ ہے؟ محاضر. یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، لیکن یہ اسم فاعل میم کے اوپر اب ضمہ آپ کہیں گے فاعلن ہونا چاہیے، لیکن یہ ایکچولی مزید فیہ سے ہے. تو ابھی آپ نے مزید فیہ نہیں پڑھا، لیکن آپ پھر بھی اس کے اوپر لکھ لیں کہ اسم فاعل. اس کی انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل آگے پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے. لیکن محاضرن کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ لیکچرر. ٹھیک ہے، ٹیچر مطلب لیکچرر ہوں میں. کہاں پہ؟ فی لاہور کے عربی زبان کے انسٹیٹیوٹ میں لیکچرر ہوں میں، یہ ہے میننگ. تو انا مبتدا، محاضرن اسم فاعل، اور اسم فاعل کا یہ پیٹرن ہے مفاعلن کے وزن کے اوپر، لیکن یہ مزید فیہ سے ہے. ٹھیک.
آگے جار مجرور نعت، اور بی لاہورا، را کے پر فتح کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عربی نام ہے. جئتو حاجن، جئتو I came، میں آیا تھا، حاجن، حاجن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ اب نوٹ کریں، ہر جملے میں کوئی نہ کوئی ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزیں، ایک مجہول معطل فعل سے، غیر سالم افعال سے، اور اسم فاعل یا اسم مفعول. تو یہاں پہ حاجن ظاہر ہے یہ تو اسم ہے، تو یہ اسم فاعل ہے. حاججن چونکہ یہ مضاف ہے نا، ہا جیم جیم ایک ہی جنس کے دو لیٹر ہیں، تو یہ اس سے بنا حاجن. منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس حال میں کہ حج کرنے والا، تو حال ہے یہ حال کون سا والا؟ مفرد. آپ نے جملہ حالیہ اور جملہ پڑھا تھا نا، جملہ حالیہ، لیکن میں آگے جا کے آپ کو بتانا تھا کہ مفرد حال یعنی ایک لفظ کا بھی حال ہوتا ہے، تو یہ مفرد حال ہے، تو اسی وجہ سے منصوب ہے، اس حال میں کہ حج کرنے والا. ٹھیک ہے، کہ مطلب میں اس لیے آیا تھا کہ میری حالت یہ کہ میں حج کی نیت سے آیا تھا. تو یہ فعل فاعل اور یہ حال. اور فاغتنمت هذه الفرصة لزيارة معهدكم الشهير. فاغتنمت یہ کیا ہے؟ فا تو ہو گیا عطف کے لیے کہ میں حج کے لیے آیا تھا، تو پس آگے ایک فعل ہے، اور یہ فعل جو ہے ظاہر ہے یہ بھی مزید فیہی کا ہے، اور تو کی ضمیر فاعل. پہلے میں آپ کو اس فعل کا بتا دوں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی ویکیبلری جو ہے نا، اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے. یہاں دیکھیں اغتنما، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اغتنما الفرصتا، یہ ہے فارم 8. ٹھیک ہے، یہ فارم 8 ہے. ٹو ٹیک دا اپرچونٹی، اغتنما، یغتنمو، اغتنامن. تو یہ آپ انشاءاللہ جب مزید بھی پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. لیکن اس کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ غائن، نون اور میم. یہ غائن، نون اور میم روٹ ورڈ ہے. الف یہ شروع میں حمزہ جو آ رہا ہے یہ، اور یہ تا، یہ ہے آپ کی ایکسٹرا جو مزید فیہی کی پیٹرن کی ہے. تو میننگ دیکھ لیں بس فی الحال آپ، ابھی تو آپ نے ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا. تو یہاں فا اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، تو یہ ماضی ہی کا صیغہ ہے لیکن یہ فا اٹیچ ہے، تو اس لیے اغتنمتو ہے، تو فا کی وجہ سے فاغتنمتو پڑھ رہے ہیں. تو کیا میننگ ہوگا؟ تو میں نے غنیمت جانا. غنیمت کا غنیمت بھی اسی سے ہوتا ہے نا لفظ، کہ میں نے غنیمت جانا. حاذہ الفرصتا، اس موقع کو، اس فرصت کو، یعنی اس اپرچونٹی کو میں نے غنیمت جانا. لی زیارتی، زیارت کے لیے یعنی وزٹ کرنے کے لیے، معہدکم تمہاری انسٹیٹیوٹ کی، الشہیری مشہور، یعنی آپ کے فیمس انسٹیٹیوٹ کی زیارت کے لیے اپنی فرصت کو، اس موقع کو غنیمت جانا. یہ ہے میننگ. یعنی وہ آیا ہوا تھا، اس کے بعد فرصت ہے تو وہ ادھر اس کے انسٹیٹیوٹ جو کہ فیمس ہے اس کو غنیمت جانا. اور ذرا نوٹ کر لیں انسٹیٹیوٹ کس چیز کا ہے؟ عربی زبان کا. سبحان اللہ. فا حرف عطف اغتنم، اغتنم کیا ہوگا؟ فعل ماضی کا صیغہ. اس کے اوپر آپ لکھ لیں فارم 8، تو کی ضمیر فاعل جو کہ اس نوجوان کی طرف جاری ہے. میں نے غنیمت جانا، سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نا، کس کو یا کیا، رائٹ. تو حاذہ کی پھر پوزیشن کیا ہوئی یہاں پہ؟ مفعول بہ فی محلی نصب، کیونکہ اعراب تو نظر نہیں آ رہا نا، تو یہ ہے مفعول بہ. کس کا مفعول؟ اس فعل کا، کیونکہ یہ متعدی فعل ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اس کے بعد جو اس کا بدل ہے الفرصتا، یہاں آپ کو نصب نظر آ رہا ہے. تو اس موقع کو یعنی اس اپرچونٹی کو، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہو گیا اس کا بدل حاضہ کا. لی زیارتی جار مجرور متعلق فعل، آگے پھر زیارتی کے بعد آگے آ جاتا ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ، وہو مضاف، کم کی ضمیر مضاف الیہ، اور الشہیری مشہور انسٹیٹیوٹ. تو یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نعت ہے. کس کی نعت ہے؟ انسٹیٹیوٹ کی.
फेमस इंस्टीट्यूट। तो ये आपका जुमला हो गया फॉर्म 8 से। फॉर्म 8 का नंबर बस लिख लें ऊपर। कीला, कीला आ गया। कीला ली इन्नहु अहसनु महदी लितालीम लुगतिल अरबियती लिगैर नातिकीना बिहा। जी, सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कीला के बारे में। ये किस टाइप का कलिमा है, इसका वजन से देख के आपको क्या समझ आ रहा है? कीला, ये अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स में यही एग्जाम्पल आपने पढ़ी है। जी, ये है माजी मबनी लिल मजहूल। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिखती, मैं बोल देती हूँ, लेकिन आपको बताए तो यानी माजी का सीगा, लेकिन माजी के तो पैटर्न मजहूल का फुइला होता है। यहाँ कीला है, जबकि दम्मा होना चाहिए काफ के ऊपर, तो वो आपको पता है क्या चेंजेस हुई है। तो ये फीला का पैटर्न आया। ये ही एग्जाम्पल एग्जैक्टली आपके नोट्स में है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि चेंजेस क्यों आई है, क्योंकि ये अजवफ है, अजवफ वावी, ये जहन में आपने रखना है। तो ये इस वजह से ये मजहूल है। तो क्या मतलब कहा गया किससे? मुझसे। ली, किसने कहा उसका जिक्र नहीं है, किसी ने भी कहा, किसी का भी कॉल है। मुझसे कहा इन्नहु, कि यकीनन वो। क्या कहा आगे, फिर ये कॉल है आगे कि वो क्या, ये हु की ज़मीर किसकी तरफ जा रही है? इस इंस्टीट्यूट की तरफ। अहसनु, अहसनु महदी। अब आप मुझे बताएंगे अहसनु किस टाइप का कलीमा है, कौन से टाइप का? इस समय एक एक जो पीछे रूल पढ़े हैं ना, सारे दोबारा दोबारा रिवाइज हो रहे हैं। अहसनु, वजन देखें, अफ अलू। जी, इसम तफदील, अभी आपने रिसेंटली पढ़ा इसम तफ्तील। इसम तफ्तील का आते ही जहन में आपके क्या आ जाना चाहिए? तीन चीजें, मिन के साथ, राइट, और इसम तफ्तील का सीगा मुदाफ बनकर, या इस पर अलिफ लाम। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या है इसम तफ्तील। अहसनु महदी, जी, मुरक्कब इजाफी, तो इट मीन्स कि ये मुदाफ बन रहा है। तो फिर क्या हुआ, फिर किस उसमें आएगा? सुपरलेटिव या कंपैरेटिव? किस उसमें आ रहा है बताएं? जी, सुपरलेटिव, सबसे अच्छा, ये मीनिंग होगा ना आसनु। तो यही वो कह रहा है कि यकीनन वो क्या, कि ये वाला इंस्टीट्यूट जो आपका है सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। किस लिए? ली तालीम लुगत, अरबी लुगत की तालीम के लिए, अरबी जुबान सिखाने के लिए। तालीम का मतलब होता है सिखाना, सिखाने के लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है। अच्छा, ये तालीम का जो कलिमा है ये भी ऊपर लिख लें आप, ये मस्दर है, और ये भी मजीद फी की फॉर्म 3 का मस्दर है। तालीम, अल्लमा युअल्लिमु तालीम। अल्लमा कुरान में आपने सूरह रहमान में पढ़ा, अल्लमल कुरान, उसने सिखाया कुरान, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। तो उसी का जो मस्दर है तालीम है। तो ली तालीमी जार मजरूर, और अल-लुगती मुदाफ इलैही, तालीम का, जुबान की तालीम के लिए, अल अरबियत इसकी नात, ली गैर नातिकीना बिहा। ये वाला कलिमात आपने देखे होंगे कहीं लिखे हुए, नहीं? कहाँ देखे हैं ये लिखे हुए? आपकी मदीना बुक के ऊपर, वहां पे ये लिखा होता है कि ये जो बुक्स हैं किसके लिए? ली गैर नातिकीना, कि जो गैर अरबी बोलने वाले हैं। लेकिन इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये भी आपकी यहाँ पे देखें वोकैबुलरी में लिखा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, अन नातिकूना बिल अरबियाती, मतलब नेटिव स्पीकर्स ऑफ अरबिक, यानी जिनकी जुबान है ना, जो जुबान बोलने वाले, अरबी बोलने वाले, अन नातिकूना। लेकिन यहाँ देखें गैरुन नातिकीना बिल अरबियती, नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ अरबिक। तो गैरू का मतलब कि अलावा, अन नातिकीन जो अरबी जुबान के स्पीकर्स नहीं है, बोलने वाले नहीं हैं, उनके अलावा अरबी को। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कहता है? ली गैरी, किसके लिए? उनके लिए जो अरबी जुबान के बोलने वाले नहीं हैं, उनके अलावा जो लोग हैं उनके लिए ये इंस्टीट्यूट जो है बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। तो ये एक इंस्टीट्यूट की तारीफ, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह
کیونکہ غیر عربی جو بولنے والے ہیں ان کو عربی سکھانا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین عربی میں ہے، تو اس لیے یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کہیں اتنی دور سے آیا اور وزٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو بھی شخص قرآن کی زبان اگر سیکھ لیتا ہے تو یہاں وہ کہتا ہے آئی ایم ٹولڈ، مجھے کہا گیا کہ بے شک جو سب سے اچھا انسٹیٹیوٹ ہے آپ کا، اور یہ کس کے لیے ہے؟ جو غیر عربی بولنے والے ہیں، جن کو نہیں آتی بولنی. سبحان اللہ. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیں اس جملے کا تھوڑا سا انالیسس. قیلا تو آپ کو پتہ چل گیا. آپ اس کے لیے انالیسس کرتے ہوئے کیا بولیں گے؟ فعل ماضن مبنی للمجہول اجوف واوی، کیونکہ اس کا پیٹرن ہے نا، فیلا کا وزن کہہ سکتے ہیں آپ. آگے جار مجرور متعلق فعل، اور جو کہا گیا ہے اس کو بولتے ہیں قول. تو یہ جو آگے جو ساری بات اس نے بولی ہے نا، یہ پورا جملہ یہ اس کا قول ہے. جب قال یقول استعمال ہوتا ہے نا فعل، تو اس کے بعد اس کا معقول القول ہوتا ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انہو بے شک وہ، انہ پھر آ گیا، انہ سے شروع ہونے والا جملہ اسمیہ ہے، اور ہو کی ضمیر یہاں پہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے وہ کیا ہے؟ اسم انہ منصوب فی محلی احسنو. احسنو آپ کے سامنے ہے، مرفوع حالت میں ہے، اسم تفضیل کا صیغہ، اور اس کی کیا پوزیشن ہے؟ پھر یہاں پہ کیا پوزیشن ہوئی؟ خبر. خبرو انہ کہیں گے آپ، خبرو انہ مرفوع. اور آگے پھر مضاف و ہوا مضاف الیہ، اور جار مجرور نعت، پھر آگے جار مجرور، یہ ساروں کا تعلق پھر احسنو سے ہوگا. ان ناتقینا، ان ناتقینا کی اعرابی حالت کیا ہے؟ مجرور بالیا. ان ناتقونا سے ان ناتقینا، تو یہ یہاں پہ مضاف الیہ ہے اس وجہ سے کیونکہ غیری ہے نا مضاف، اور یہاں پہ الناطقینا غیری، غیرہ کے بعد ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی ایک پوزیشن فکس ہے کہ یہ مضاف بنتا ہے اور اس کے بعد مضاف الیہ جار. انسٹیٹیوٹ کی تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے فَأُحِبُّ أَنْ أَطَّلِعَ عَلَى مَنَاهِجِهِ وَكُتُبِهِ. فَأُحِبُّ، اب یاد رکھیں کہ چونکہ مزید فیہ آگے پڑھنا ہے تو بہت سی یہ آ رہے ہیں مزید فیہ کے. یہ دیکھیں یہ دونوں مزید فیہ کے ہیں لیکن دونوں ڈیفرنٹ فارم سے ہیں. احب فارم 4 سے ہے، بس نمبر لکھتے جائیں، اور التالیہ فارم 8 سے ہے، جو یہاں بھی تھا یہ فارم 8، یہ تو یہ فارم 8 سے ہے. احب احبا یحب سے احب، میں پسند کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کیا؟ ان التالیہ. ان تو آپ کو پتا ہے حرف نصب و مصدرین، تو پھر یہ مصدر مؤول ہو گیا نا، رائٹ یہاں پہ. لیکن یہ فعل کون سا ہے؟ سب سے پہلے پوائنٹ یہ ہے التالیہ، یہ کس ٹائپ کا فعل ہے؟ یہ بھی یہاں پہ آپ کی ویکیبلری میں دیا ہوا ہے. یہاں دیکھیں اطلع علیہ، اطلع ماضی کا صیغہ ہے، یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اطلع. اطلع یہ کچھ مخصوص افعال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خاص قسم کے حرف جر آتے ہیں، تو اس کے ساتھ الا آتا ہے. ٹھیک ہے، فکس ہوتا ہے. اطلع علیہ یعنی جس کو اطلاع دی جائے. یطلع اور اطلاعن، اطلاع، اطلاع کا لفظ سنا ہے آپ نے اردو میں؟ اطلاع بہت، کسی کو اطلاع دینا، گیٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے، مطلع کرنا، کسی کو کسی بات کی اطلاع دینا ہے. تو الا اسی وجہ سے نا کہ اس نے مطلع کیا، اس نے اطلاع دی کسے؟ اسے. تو اطلاعن مصدر ہے. یاد رکھیں مزید فی کے تقریباً سارے مصدر استعمال ہوتے ہیں اردو میں، تمام مصدر. ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے بہت مزہ آئے گا آپ کو. تو یہاں بھی یہی کہہ رہا ہے ان التالیہ، یہاں پہ ان حرف نصب و مصدرین کی وجہ سے یہاں دیکھیں فتح ہے. تو مجھے اطلاع، مجھے مطلع کریں، مطلب میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے. میں پسند کرتا ہوں کہ میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے کس چیز کی؟ علی مناہجہ، مناہج. مناہج کا لفظ منہج آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے، منہج کا لفظ بھی ہماری بلکہ اس میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ اردو میں، اور مناہج اس کی پلورل ہے. منہج بولتے ہیں سلیبس کو،
کسی منہج پہ ہونا، کسی اس کو فالو کرنا، کسی سلیبس کو فالو کرنا۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ لینگویج کی اس کی بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی یہی پوائنٹ ہے کہ سلیبس کے بارے میں کہ مجھے مطلع کیا جائے، مجھے انفارمیشن دی جائے کس کی، میں پسند کرتا ہوں کہ سلیبس کی و کتبی اور مناہجی ہی، اس کے سلیبس کی اور اس کی کتابوں کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس انسٹیٹیوٹ جو عربی زبان کا انسٹیٹیوٹ ہے، جو ایجوکیشن ہے، اس کا سلیبس اور اس کی بکس کی مجھے اطلاع دی جائے۔ فَأُحِبُّ میں پسند کرتا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا؟ تو احبو کس ٹائپ کا فعل ہوا؟ کس ٹائپ کا فعل ہوا؟ متعدی۔ تو اس کو کیا چاہیے؟ مفعول بھی، کیونکہ سوال پیدا ہو رہا ہے نا کیا پسند کرتے ہیں، وٹ۔ تو آگے پھر مفعول بھی کہاں ہے؟ مصدر مؤول۔ یہ ہو گیا آپ کا مفعول بھی، مصدر مؤول فی محلی نصب، ان حرف نصب و مصدرین التالیہ کون سا والا صیغہ ہے؟ انا کی ضمیر اس میں مستتر، کہ میں مطلع ہوں، مجھے اطلاع دی جائے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں آگے آ رہا ہے، جس چیز کی اطلاع دی جاتی ہے وہ اللہ حرف جر، تو اس کے ساتھ اللہ آتا ہے ہمیشہ، اور آگے پھر جس چیز کی دی جائے اللہ کے بازار اسم مجرور، اور یہ کیا ہے؟ منہج، واہ ہوا مضاف، ہی کی ضمیر مضاف الیہ، واو حرف عطف اور آگے معطوف۔ سمجھ آگئی؟ مزید بھی بہت زیادہ آپ کو انٹروڈکشن ہو رہا ہے تو ساتھ ساتھ ذرا آپ کی پہچان ہوتی جائے گی۔ مرحباً بکا، ویلکم یو۔ مسمو کا، وٹ از یور نیم؟ اسمی مہدی بن عبد الہادی، میرا نام عبد الہادی کا بیٹا مہدی ہے، کنیت کے ساتھ، چونکہ آپ کو بتایا عربس کنیت کے ساتھ، لیکن ایکچولی اس کا نام ہوا مہدیون۔ تو اسمی میں اسمو مبتدا اور یہاں ظاہر مرفوع ہے تو ضمۃ المقدرہ، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اور مہدی یو کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر، کہ میرا نام مہدی ہے، مہدی نام ہوتا ہے۔ آگے پھر ظاہر ہے یہ ایک حرکت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہدی کس کا بیٹا؟ عبد الہادی کا، تو ابنو میں ابن کا حمزہ ڈراپ ہے تو یہاں اس کی پوزیشن کیا ہے؟ نعت، بیٹا مہدی، یہ اس کی نعت بنے گا۔ عبدی پھر مضاف الیہ اور الہادی مزید مضاف الیہ، تو یہ پھر مضاف۔ یہ تو ہو گیا اس کا انالیسز۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو دو کلمات ہیں مہدیون اور الہادی، یہ دونوں کس ٹائپ کے ہیں؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں گے آپ کے مہدیون یہ کیا ہے، اور پھر الہادی بھی بتائیے گا۔ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ۔ اس کا اگر آپ روٹ ورڈ نکالیں نا، ہمیشہ جب بھی کچھ ایسا کام کرنا ہے تو روٹ ورڈ، تو کیا روٹ ورڈ ہے؟ ہا، دال، یا، اسی سے تو پہچان ہوتی نا پھر روٹ ورڈ۔ تو ہا، دال، یا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں میم شروع میں آ رہا ہے، تو ابھی چونکہ ہم نے مزید فی ہی تو نہیں پڑھا، ظاہر ہے اسی سے پڑھیں تو اسم فاعل، اسم مفعول، مجہول، یہ تو اسم ہے نا، تو پھر یہ کیا ہوا؟ پھر مفعول، مہدیون اس کے وزن پہ، لیکن فٹ نہیں آ رہا۔ تو اگر میں اس کا پیٹرن لکھوں اور پھر اس کے نیچے آپ اس کو لکھیں تو پھر خود بخود آپ کو سمجھ آئے گی، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مفعول، اور نیچے کیا لکھیں گے؟ مہدوین، سیم پیٹرن پہ نا، ہا، دال، یا سے مفعول۔ یہ اگر آپ یہ تھوڑی سی یہ پریکٹس کر لیں گے نا تو آپ کو الحمدللہ سب سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو ابھی معطل فعل کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہوا نا کہ آپ کو پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سا ہے؟ ناقص ہے، ناقص الیائی۔ تو اب آپ نوٹ کریں، یہاں میم کے اوپر فتح، ہا کے اوپر سکون، یہاں تک تو یہ دونوں سیم ہیں۔ یہاں آئین کلمہ پہ دمہ اور یہ ہو گیا، لیکن یہاں آئین کلمہ جو ہے دال، اس پہ تو کسرہ ہے، اور یا جو ہے اس پہ تشدید ہے۔ تو وٹ از دس؟ تو یہ سمپل سا رول ہے، اگر آپ غور کر لیں کہ واو آ رہی ہے اور اس کے بعد واو ہے اور پھر یہ پڑھنے میں مشکل ہے، تو یہاں پہ تشدید کا مطلب ہے کہ یہاں دو یا ہیں، تو یہاں پہ کیا کیا انہوں نے کہ یہ بیچ میں سے واو کو کس سے چینج کر دیا ہے؟ یا سے، سیم جنس کے لیٹر سے اس سے چینج کر دیا۔ ظاہر اس پہ سکون تو ہے تو ان دونوں کا ادغام ہو گیا۔ اب یا آئی ہے تو اس کے پیچھے کیا ہونا چاہیے؟ کسرہ، مطابقت، تو ظاہر دمہ کو تو ہٹانا ہوگا نا یہاں سے،
رائٹ. تو دمہ کو ریموو کر دیا تو یہ بن گیا مہدیون. صحیح، مہدی. تو یہ ہو گیا. تو یہ اسم مفعول کا صیغہ اس طرح بنتا ہے. آگے پھر الہادی. ہادی آپ الحمدللہ بہت کر چکے ہیں. یا سے پہلے جب کسرہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص. یہاں الف لام ہے تو یہ یا کے ساتھ موجود ہے، ادروائز یہ کیا ہوتا؟ ہادن. ٹھیک ہے، الف لام اور یا واپس آ جاتی ہے. سارا رول الحمدللہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو ہادن، ہادن کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ ہدایت دینے والا. یہاں تو میننگ نہیں آئے گا نا وہ والا، کیونکہ یہاں پہ تو وہ نیم کے طور پہ آ رہا ہے. عبد الہادی بھی نام ہے، مہدیون، لیکن یہ اسم فاعل اور یہ اسم مفعول ہے. ہادیون، فاعلون، یہ تو ایگزیکٹلی سیم وزن کے اوپر ہے. المدیر یدرسو فی معہدنا دارسون من معظمی بلاد العالمی. جی یدرسو ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ بھی. کیا میننگ ہوگا؟ المدیر یدرسو فی معہدنا دارسون من معظمی بلاد العالمی. یدرسو پڑھتے ہیں، فی معہدینہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں. کون پڑھتے ہیں؟ فاعل کون ہے؟ دارسون. نوٹ کریں، فاعلون. اگر یہ جمع کا صیغہ ہے نا، اگر ایک ہوگا تو کیا بولیں گے؟ دارسن. کس ٹائپ کا کلمہ ہے دارسن؟ بتائیں کس ٹائپ کا کلمہ ہے دارسن؟ فاعلن. وزن دیکھیں، اسم فاعل، سمپل. ٹھیک ہے، پڑھنے والا، پڑھنے کا کام کرنا اور پڑھنے والا تو اسم فاعل کا صیغہ. تو پڑھنے والے جمع بنا دیں گے دارسونا، تو دارسونا جمع میں آ جائے گا. پڑھنے والے، پڑھتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں پڑھنے والے. من معظمی بلاد العالمی، کہاں سے؟ موسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے ملکوں، بہت سارے ملکوں، مطلب زیادہ تر، معظمی کہ زیادہ تر جو کنٹریز ہیں، موسٹ آف دا کنٹریز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے بہت سارے زیادہ تر جو کنٹریز ہیں اس میں سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھتے ہیں. یہاں اسٹوڈنٹ کا لفظ نہیں آیا، طلاب کا وہ کلمہ نہیں آیا، یہاں پڑھنے والے ان کی صفت آ رہی ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ تو اب یہاں آپ سمجھ گئے یدرسو فعل اور اس کا جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ اسم فاعل. اسم فاعل کا صیغہ بھی آپ نے پڑھا تھا پیچھے. تو یہاں اسم فاعل جو ہے ایک پوزیشن لے رہا ہے، اور وہ کیا لے رہا ہے؟ فاعل کی. اسم فاعل ٹائپ ہے اور فاعل اس کی پوزیشن ہے، اور واو یہاں پہ رفع کی علامت ہے، کیونکہ فاعل آلویز مرفوع ہوتا ہے نا. تو یدرسو فعل. کلیئر ہو گیا؟ آگے دیکھیں، باقی آپ کو پتہ ہے فی حرف جار، معہدی جار مجرور، متعلق فعل، یہ اب آپ ماشاءاللہ اس میں ہو گئے ہیں. یہ ہو گیا فاعل آپ کا، یہ فعل، اور آگے جار مجرور متعلق، پھر بلادی مضاف الیہ، العالمی پھر مضاف الیہ، تو یہ مضاف مرکب اضافی مل 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 کے پھر بن جاتے ہیں. یتراوح عددہم بین اربعمائۃ وخمسین وخمسمائۃ. اچھا پہلے اتنے جملے کو کر لیں. یتراوح، ایک اور مزید فیہ کی فارم آ گئی. کون سی فارم ہے؟ اس کو سمپل پہچاننے کا طریقہ ہے روٹ ورڈ. اگر آپ کو روٹ ورڈ پتہ ہے تو آپ پھر صرف اتنا پہچان لیں کہ فارم مزید فی کی ہے، کیونکہ زیادہ کلمہ یا تو ظاہر ہے مضارع کی علامت ہے یہاں پہ، اور اگر آپ اس کا روٹ ورڈ میں آپ کو بتاؤں تو کیا ہوگا؟ را واو ہا. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کتنے ایکسٹرا کلمات ہیں. یا مضارع کی علامت، را واو ہا روٹ ورڈ. تو پھر کون سے کلمات ایکسٹرا ہیں؟ یہ تا اور الف. نوٹ کیا؟ دو کلمات تا اور الف. یہ تو تا اور الف ہے نا، یہ دونوں ہیں مزید فیہ کی فارم کے پیٹرن کے، اسی سے پھر پیٹرن بنتے ہیں. یتراوح، لیکن یہ کون سی والی فارم ہے؟ آپ کو اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سب لکھا ہوا ہے، سب دی ہوئی ہیں آپ کو، لیکن صرف انفارمیشن کے لیے یاد نہیں کرنی آپ نے. اس کو کہیں گے فارم 6، مزید فی کی فارم 6 ہے.
क्या मीनिंग है ये देखें, तरावहु या तरावहु, तरावुहन, इसका मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, वेरी करना। तो यहाँ पे इस मीनिंग में ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और ये फॉर्म 6 है, आप लिख लें। यतरावहु वेरी करता है, कम ज्यादा होता है, फ्लक्चुएट करता है क्या, अददुहुम उनका अदद, उनके नंबर। तो यतरावहु फेल मजीद फी की फॉर्म 6, और ये कौन सा सीगा है, मुदारे का सीगा है। फाइल कहाँ है इसका, कौन फ्लक्चुएट करता है, कौन वेरी करता है, अददू, तो फाइल अदद, किसका अदद, उनका, उनका किसका, जो दारिसूना स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, कि उनका अदद वेरी करता है, कम ज्यादा होता है। बैना अरबा ई में अतिन, अदद आ गया। अब आपको पता है कि अदद के रूल और ख़ास तौर पे ये वाले हंड्रेड्स में, तो दरमियान, किसके दरमियान, अरबाई में अतिन। अरबा का मतलब आपको पता है 4, अगर आपने अदद को करना हो ना सबको अलग अलग लिखे। में अतिन का मतलब होता है 100, वाव हरफ तब खमसीना, खमसीना ज़ाहिर है मजरूर हालत है क्योंकि मियातिन पे मातूफ है ये, लेकिन आपने पढ़ा था ना अलग से, अगर खमसीना को मैं पूछूं तो ये किस में आएगा, उकूद, दिहाइयां जो होती हैं, यानी कौन सी वाली, 50, ठीक 50। लेकिन अब चूंकि ये मुरक्कब में आ रहा है अदद पूरा का पूरा, ये पूरा अदद है ना ये वाला, ये मुरक्कब अतफी इसको कहेंगे ना, तो क्या मतलब हुआ 450, तो 450, ये 450 अरबी में ऐसे लिखेंगे 450। व खमसी में आतिन, ये कितने हुए, खमसी 5 और मियाती 100, तो कितने हो गए 500, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये यहाँ इस तरह अदद होता है कि फ्लक्चुएट करता है, वेरी करता है, उनका अदद कम ज्यादा होता है 450 और 500 के दर। बैना आपको पता है ज़र्फ है, और फिर उसके बाद अरबाई, नजर आ रहा है यहाँ कसरा, तो ये क्या हुआ फिर मुदाफ इलैही, बैना के बाद मुदाफ इलैही, तवा हुआ मुदाफ, में आतिन मुदाफ इलैही, फिर वाव हरफु अतफ, और खमसीना मातूफ किसके ऊपर, पीछे इसके ऊपर अरबाई के ऊपर, फिर वाव हरफ अतफ, फिर ये मातूफ उसके ऊपर, तो ये पूरा ये जुमला हो गया। व मुद्दतु दिरासती फीही सनतानी, व मुद्दतु, और मुद्दत टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड, एक हरकत है, अद-दिरासती पढ़ाई का, अद-दिरासती जो है ये क्या है, मस्तर, पढ़ाई, पढ़ने की मुद्दत, मीनिंग ये बनेगा ना, पढ़ाई की मुद्दत, टाइम पीरियड, फीही उसमें, सनतानी 2 साल है, सनतुन से सनतानी तस्निया का सीगा 2 साल है, किस में, उनकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें, कि उसकी मुद्दत 2 साल है। तो मुद्दत मुब्तदा व हुआ मुदाफ, दिरासती मुदाफ इलैही, जार मजरूर मुतल्लिक, सनतानी की क्या पोजीशन होगी, मुद्दत 2 साल है, टाइम पीरियड 2 साल है, जी खबर, ठीक है, मुद्दतु मुब्तदा और ये उसकी खबर, और बीच में मुदाफ इलैही और जार मजरूर। हाज़िही नुस्खतुन मिनल मनाहिजी, ये नुस्खा है सिलेबस से, यानी वो उसकी नुस्खे की कॉपी है, किसकी, सिलेबस की कॉपी है। तो उसने मांगा था ना कि मुझे सिलेबस दे, तो हाज़िही मुब्तदा, नुस्खतुन उसकी खबर, मिनल मनाहिजी जार मजरूर, और मनाहिज जो है जमा है, सिलेबस उसके जितने सिलेबस है उसका नुस्खा, मनहज उसकी वाहिद होती है। वह हाज़िही बादू कुतुबिना, और ये हमारी किताबों की बाज हैं, मतलब किताबों में से बाज किताबें हैं। तो हाज़िही फिर मुब्तदा, बादू उसकी खबर, वह हुआ मुदाफ, और कुतुबी मुदाफ इलैही, ना कि ज़मीर मुदाफ इलैही। तो उसने उसको किताबें और सिलेबस का कॉपी दिया है कि जिसके अंदर उसकी डिटेल है कि क्या क्या वो पढ़ाते हैं। वाहिया हदियतुन लका, और ये हदिया है तुम्हारे लिए, यानी कि तोहफा है तुम्हारे लिए, इसकी कीमत नहीं है। वाहिया, और ये क्या चीज, वो जो नुस्खा और वो दे रहा है कुतुब, तो हिया की ज़मीर आ रही क्योंकि वाहिद मुअन्नस की ज़मीर,
سمجھ آ گئی کہ نسخہ بھی ظاہر ہے مؤنث ہے اور کتب بھی مؤنث ہے، تو اس لیے تو وہ مبتدا اور ہدیتن خبر، لکا جار مجرور متعلق. یہ جو اتنی ڈیٹیل ہے نا اس کا مقصد ہے. دیکھیں اسی طرح تو انسان سیکھتا ہے، یہی تو پریکٹس آپ کو انشاءاللہ قرآن پہ کام آئے گی نا. مہدیون این یمکنونی شراء هذه الکتب، این کہاں، یمکنونی ممکن ہے میرے لیے، شراء خریدنا، هذه الکتب ان کتابوں کا، یعنی کہاں سے میں یہ کتابیں خرید سکتا ہوں، کہاں سے پاسبل ہے کہ میں یہ بکس خریدوں. اچھا یہاں بہت انٹرسٹنگ ایک چیز ہے، غور کیجیے گا. آئینہ اسم و استفہام یمکنو، یمکنو امکنا یمکنو بہت ڈیٹیل سے آپ کر چکے ہیں جب ہم نے کیا پڑھا تھا، مصدر مؤول، اور کیا رول پڑھا تھا کہ امکنا یمکنو کے بعد مصدر مؤول اس کا فاعل بن کر آتا ہے. تو یہاں یمکنو فعل مضارع مرفوع بضمہ نون وقایا یا متکلم، اس کی کیا پوزیشن ہے، مفعول بہ. ٹھیک، متعدی فعل ہے. اور شراء، شراء کس ٹائپ کا کلمہ ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں. سب سے پہلی پوائنٹ، شراء ٹائپ، کلمے کی ٹائپ کیا ہے، یہ ہے مصدر. ٹھیک، مصدر، خریدنا ان کتابوں کا. تو یہاں تو ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ اس کے بعد ہمیشہ موسٹ آف دی ٹائم کیا پڑھا تھا کہ مصدر مؤول آتا ہے، لیکن یہ تو مصدر ہے، مصدر مؤول تو تعویل میں ہوتا ہے، یہ اصل مصدر ہے. تو یہاں ہم یاد ہے ہم جب مصدر مؤول کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ اس کو مصدر اصل مصدر میں چینج کریں. تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو اس کی پہچان ہو جائے. اور یہ میں نے آپ کے سامنے دونوں جملے لکھے ہیں، اب آپ فرق فیل کریں اور بہت مزہ آئے گا آپ کو سمجھ کے. یمکنونی، یمکنونی دونوں جملوں میں سیم، دونوں میں فعل ہے یہ سیم، نون وقایا، یہ بیچ میں یہ بھی نون وقایا نون، اور یا متکلم مفعول بھی، ممکن ہے میرے لیے، یہاں تک تو سیم ہو گیا. آگے دیکھیں، ان اشتریا، یہ کیا ہے، مصدر مؤول، جو آپ بہت کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی، آپ نے لیسن میں جب یہ پڑھا تھا. تو اس کو بولیں گے مصدر مؤول. لیکن مصدر مؤول تو ٹائپ ہے نا، لیکن اس کی پوزیشن کیا ہے یہاں پہ، ممکن ہے میرے لیے، مفعول بھی تو آ گیا. تو یہ کیا ہے پھر، فاعل، فاعل پوزیشن فی محلی رفع. ان اشتریا، ان حرف نصب و مصدر اشتریا فعل مضارع منصوب بالفتح. تو یہ دونوں مل کر مصدر کی تعویل میں فاعل ہو گیا. اگر آپ نیچے دیکھیں، شراء یمکنون، ممکن ہے میرے لیے، یہ سیم ہو گیا، لیکن کیا ممکن ہے، خریدنا. تو اس کی کیا پوزیشن ہے، یہ بھی فاعل ہے، لیکن یہ ٹائپ کون سی ہے اسم کی، کیا ٹائپ ہے، یہ اوریجنل مصدر ہے، سیم روٹ ورڈ سے، شین را یا سے اوریجنل مصدر ہے شراء. یہ مصدر کی تعویل میں ہے. دونوں کا فرق کیسے ہوگا، ممکن ہے میرے لیے کہ میں خریدوں، ممکن ہے خریدنا، ممکن ہے میرے لیے خریدنا، یہاں کہ میں خریدوں یا اس طرح نہیں، ڈائریکٹلی معنی کیا آ رہا ہے، خریدنا. تو مصدر میں یہی میننگ آتا ہے نا. لیکن یہاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں ممکن پاسبل ہے میرے لیے کہ میں خریدوں یا خریدنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں میرا خریدنا. تو یہ سارے اس قسم کے میننگ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن آگے دیکھیں، یہاں ہے ہذہ الکتب فتح، یہاں ہے ہذہ الکتب، یہ کیا فرق ہوا، یہ فرق یہ ہے کہ یہاں دیکھیں، ممکن ہے میرے لیے کہ میں خریدوں، کیا خریدوں. اب یہ اشتریا جو ہے یہ تو خود فعل ہے نا، اشتریا، تو اس فعل یہ ہے بھی متعدی فعل. سوال پیدا ہوتا ہے کیا، وٹ، تو پھر اس کو بھی تو مفعول چاہیے. تو پھر یہ ہذہ اس کا مفعول ہے، مفعول بھی، اس فعل کا مفعول ہے. تو اس کو مفعول بھی فی محل نصب، تو ظاہر ہے پھر اس کا جو بدل ہوگا وہ بھی منصوب ہی ہوگا نا. تو یہ ہذہ کا بدل ہے، تو اس وجہ سے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، خریدنا اس کتاب کا، اس کا خریدنا، اشارہ کر کے کتابوں کا خریدنا، کتابوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہاں پہ ہذہ کیا ہے، مضاف الیہ، یہ فرق ہے.
ٹھیک ہے، اس کا مضاف الیہ، کیونکہ شراء جو ہے یہ فاعل پلس مضاف ہے، تو دونوں کا فرق آ گیا. الکتبی پھر ظاہر ہے بدل ہے، تو یہ اس کو فالو کر رہا ہے، تو دونوں. تو آپ نے نوٹ کیا کہ مصدر مؤول یا اصل مصدر دونوں سے کس طرح سے انالیسز ہوتا ہے، کس طرح سے یہ کنسٹرکشن بنتی ہے، لیکن معنی میں تقریباً سیم ہوتے ہیں، صرف فرق ہی ہوتا ہے. تاکید، اگر آپ نوٹ کریں یہاں مصدر مؤول میں زیادہ تاکید ہوگی مصدر کی نسبت، اوریجنل مصدر کی نسبت. تو یہ ہے ریزن. یہ اب عام جملوں میں یہ تاکید نہیں سمجھ آتی، یہ قرآن میں سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. المدیر مدیر، المدیر مدیر، پرنسپل. حاذہ الکتب، یہ کتابیں، لا تباع، بیچنے کے لیے نہیں ہیں، ناٹ فار سیل، دیز بکس آر ناٹ فار سیل. حاذہ مبتدا، الکتب ظاہر ہے اس کا بدل. لا، لا کون سا ہے؟ نفی کا. کیوں؟ کیونکہ آگے دیکھیں دمہ نظر آ رہا ہے فعل مضارع پہ. ٹھیک ہے. تو لا تباع، لا تباع ظاہر ہے جملہ فعلیہ ہوگا، تو یہ جملہ فعلیہ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیا پوزیشن ہے؟ خبر. کس کی خبر؟ حاذہ کی. ٹھیک ہے، یہ تو بدل ہو گیا نا. تو لا حرف نفی، تباع فعل مضارع مرفوع بدمہ، اور ظاہر ہے با یا آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. تو تباع کون سے ٹائپ کا یہ ویسے فعل ہے؟ بائی دی وے اس کا وزن کے اعتبار سے دیکھیں، آپ کو تا کے اوپر اس کی مضارع کی علامت پہ دمہ، مجہول. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اجوف، مبنی للمجہول، اجوف، با یا عین روٹ ورڈ. تو یہ ساتھ ساتھ ضرور لکھیں، آگے آپ کی ایکسرسائز آئے گی. تو یہ جملہ فعلیہ حاذہ ہی خبر. کون سی کتابیں؟ اشارہ جو سلیبس کی کتابیں ان کی بات ہو رہی ہے. یمکنو کا، ممکن ہے، کا تمہارے لیے، الحصولو حاصل کرنا، حصولو فعولو کے وزن کے اوپر مصدر. ٹھیک ہے، مصدر حصولو، الفولو کے وزن پہ مصدر ہے، یہ تمہارا حاصل کرنا، علیہ ان کا، مجاجن فری. اچھا، یمکنو فعل، کا کی ضمیر پھر وہی مفعول بھی. ٹھیک، الحصول مرفوع ہے، کیوں؟ جو مصدر ہے اس کی کیا پوزیشن ہوئی؟ فاعل. یمکنو کا مصدر فاعل، یا تو مصدر مؤول یا اصل مصدر فاعل ہوتا ہے. علیہ جار مجرور متعلق فعل، مجاجن منصوب ہے، یہ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے مفعول مطلق، یہ ہے مفعول مطلق، فری حاصل کرنا. تو یہ انشاءاللہ تعالی جب آپ آگے جا کے پڑھیں گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی. مجاجن. ٹھیک ہے، منصوب حالت کیوں ہے؟ مفعول، تاکید کے لیے، حاصل کرنا فری. اب ظاہر تاکید ہی ہوگی نا، فری کتابیں ملنا. کہاں سے؟ من مرکزی شؤون دعوتی، دعوی افیئرز کے مرکز سے، سینٹر آف دعوی افیئرز، یہ میننگ ہوگا. یہ پورا اس کا نام، یہ دیکھیں یہاں میں آپ کی ویکیبلری میں اس کی لکھی ہوئی ہے ڈیٹیلز. یہ دیکھیں، مرکز شؤون دعوتی، سینٹر فار دعوی افیئرس. دعوی کے جو سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ فری کتابیں ملتی ہیں نا، تو مراکز اس کی پلورل ہے اور یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی یہیں پہ ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں سے تمہیں فری مل سکتی ہے. تو باقی یہاں پہ مجاجن جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، مفعول مطلق، من حرف جر، مرکزی اسم مجرور، جار مجرور متعلق، شؤونی، شؤونی بھی مجرور ہے لیکن ایک حرکت ہے، تو اس کا مطلب ہوا مضاف الیہ، وہو مضاف، الدعوتی مضاف الیہ. تو یہ پورا ہو گیا. چلیں یہ جملہ ہو گیا. اب آگے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. یدخلو ساقن یصب لہم القہوۃ، یدخلو داخل ہوتا ہے، ساقن، ساقن کس ٹائپ کا کلمہ ہے؟ مجرور نظر آ رہا ہے؟ مجرور نہیں ہے، داخل ہونے والا ساقن ہے، تو پھر مجرور تو نہیں ہو سکتا نا جی. کیا ہے؟ اسم منقوص. ایکچولی کیا تھا؟ ساقیون، ساقی پلانے والا، تو داخل ہوتا ہے ساقن، تو یہ ہو گیا فاعل. ٹھیک. یا سبو، اور وہ کیا کرتا ہے؟ اونڈیلتا ہے. سبو وہ اونڈیلتا ہے، فعل مضارع کا صیغہ. لہما ان دونوں کے لیے، کیا اونڈیلتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. القہوۃ مفعول بھی،
ہوا کی ضمیر مستتر جو ساکن کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. مہدیون مہدی، ادعو کا لی زیارتی مہدنا، وہ کہہ رہا ہے میں دعوت دیتا ہوں وزٹ کرنے کے لیے مہدنا ہمارے انسٹیٹیوٹ کی، کہ میں دعوت دیتا ہوں کس کو، آپ کو، کا کی ضمیر، ہمارے انسٹیٹیوٹ کی زیارت کے لیے، وزٹ کرنے کے لیے. ادعو فعل مضارع مرفوع بضمۃ المقدرہ، رائٹ. کا کی ضمیر مفعول بھی، لی زیارتی، انا کی ضمیر ظاہر ہے اس میں مستتر ہے جو کہ فاعل ہے، میں دعوت دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، آپ کو. جار مجرور متعلق فعل، زیارتی مصدر ہے اور آگے پھر اس کی مہدی مضاف الیہ وہو مضاف، نا کی ضمیر مضاف الیہ. ہاذہی بطاقتی، یہ میرا کارڈ ہے، وزٹنگ کارڈ. ہاذہی مبتدا، بطاقتی یہ میرا، یا متکلم بطاقت تی جو ہوگا ظاہر ہے یہ خبر ہے لیکن ضمۃ المقدرہ یا متکلم مضاف الیہ. وفیہا اور اس میں، عنوانی میرا ایڈریس ہے، وعنوان المعہدی اور میرے انسٹیٹیوٹ کا، میرے نہیں انسٹیٹیوٹ کا، اس میں میرا ایڈریس ہے یعنی میرے گھر کا ایڈریس ہے اور انسٹیٹیوٹ کا ایڈریس ہے. تو الحمدللہ. اچھا اب یہاں پہ حاضی ہی ظاہر مبتدا، بطاقتو خبر، وہو مضاف یا متکلم مضاف الیہ، پھر واو حرف جر، فیہا اس میں کس میں، اس وزٹنگ کارڈ پر، عنوانی میرا عنوان ہے. تو جار مجرور خبر یہاں پہ محذوف، عنوانو مبتدا مؤخر یا متکلم مضاف الیہ، واو حرف عطف، پھر عنوانو آ گیا، عنوانو ظاہر ہے اس کے اوپر معطوف ہو جائے گا، اور المہدی مضاف الیہ. المدیر پرنسپل، انا مدعو لی حضوری مؤتمر فی پاکستان بعد اشہر. سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں مدعو یہ کس ٹائپ کا کلمہ ہے، یہ بتائیں مجھے. مدعو مفعول، اسم مفعول سمپل، اس کا جو اصل وزن ہے وہ اس پہ فٹ آ رہا ہے. اور مدعو جس کو مدعو کیا گیا، کہ میں مدعو ہوں، ہم کہتے ہیں نا کہ میں فلاں جگہ پہ بلایا گیا ہے، مجھے مدعو کی دعوت دی گئی ہے، تو یہاں بھی وہی کہہ رہا ہے انا مدعو، میں مدعو کیا گیا ہوں، میں بلایا گیا ہوں، کس لیے، لی حضوری مؤتمرن کسی کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے. کسی کا ٹرانسلیشن میں کیوں کر رہی ہوں، یہ نکرہ ہے، مؤتمرن کہ کسی کانفرنس میں حاضر ہونے کے لیے میں مدعو کیا گیا ہوں، فی پاکستان میں، بعد اشہرن چند مہینوں کے بعد. چند کا لفظ بھی میں کیوں کر رہی ہوں، نکرہ، ٹھیک ہے نا، نکرہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں وسعت ہوتی ہے نا، تو یہ میننگ کہ چند مہینوں کے بعد پاکستان میں کسی کانفرنس کے لیے کیا کرنا ہے، حاضر ہونے کے لیے مدعو کیا گیا ہے مجھے، یہ ہے میننگ. تو انا کی ضمیر مبتدا، مدعوون اسم مفعول کا صیغہ، یہاں پہ کیا اس کی پوزیشن ہوگی، خبر، مرفوع ہے. لی حرف جر، حضوری اسم مجرور، جار مجرور متعلق خبر، اور مؤتمرین مضاف الیہ، کیونکہ حضوری مؤتمرین مرکب اضافی، جار مجرور متعلق بعد پھر ظرف، اور اشہرین مضاف الیہ. سأنتہز هذه الفرصة وازور معہدکم انشاءاللہ. سب سے پہلے یہاں دیکھیں سأنتہز، یہ آپ کو کچھ ڈیفرنٹ نیو ٹائپ کا فعل نظر آ رہا ہوگا اور یقیناً مزید فی ہی سے ہے یہ، ٹھیک ہے. اچھا اس کا میننگ دیکھ لیں، باقی پھر انشاءاللہ تعالی مزید فی کی بہت ساری فارمز آپ کے لیے ماشاءاللہ سے جمع ہوگی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا نا آپ کے اس میں پیچھے وکیبلری میں موجود ہیں. سین تو ہو گیا نا حرف استقبال، یہ تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے، اور اس کے بعد فعل مضارع ہے انتہزو مرفوع حالت میں. میننگ کیا ہے اس کا ایکچولی جو میننگ ہوتا ہے اگر ڈکشنری میں دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس لمحے کو اچک لو، یعنی کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، یعنی فوراً سے اس سے فائدہ اٹھا لینا، ٹو ٹیک دا اپرچونٹی. یہ آپ کے موجود ہے یہاں پہ، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ بھی کون سی فارم ہے، فارم 8،
کیونکہ اس میں حمزہ اور تا اس کے درمیان میں ہے، تو روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون ہا ذا. تو یہاں دیکھ لیں انتہزل فرصتا، یعنی فرصت سے فائدہ اٹھانا، جو آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی ہے، کوئی موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا. ینتہزو انتہازن، ٹو ٹیک دا اپرچونٹی. تو بہت خوبصورت ورب ہے. تو یہاں بھی یہ استعمال ہو رہا ہے. ان قریب میں فائدہ اٹھاؤں گا. ان قریب میں کس سے؟ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤں گا، مطلب اسے لوں گا، اس لمحے کو اچک لوں گا. کون سے والے؟ کہ جب میں ادھر آؤں گا تو، اور میں کیا کروں گا؟ وزٹ کروں گا تمہارے انسٹیٹیوٹ کو انشاءاللہ. تو سین حرف استقبال، انتہزو فعل کا صیغہ فارم 8، انا کی ضمیر مستتر، کس چیز سے؟ حاضی مفعول بہ، کیونکہ آگے دیکھیں اس کا بدل، یہ بدل ہے نا منصوب، کس چیز سے؟ اس فرصت سے، اس موقع کا، اس موقع کا، اس اپرچونٹی کا میں فائدہ اٹھاؤں گا. تو حاضی کے بعد یہ بدل، واو حرف عطف، ازورو پھر دوسرا فعل ہے، فعل مضارع، اس میں بھی انا کی ضمیر مستتر فاعل، اور میں وزٹ کروں گا کہاں؟ مہدا جگہ. تو یہ ہو گیا ظرف. یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے. ٹھیک ہے. کم مضاف الیہ انشاءاللہ. تو یہ اس نے اس کو آفر کو ایکسیپٹ کیا. الساقی پلانے والا. اب نوٹ کریں وہاں تھا ساقن، یہاں ہے الساقی. کیوں؟ یہاں پہ تو ساکن تھا، فرق کیوں ہے؟ الف لام آ گیا. یاد ہے نا اسم منقوص میں، اسم منقوص جب لفظ میں بولوں تو آپ کے ذہن میں یا اور اس سے پہلے کسرہ آنا چاہیے اسم میں، تو اس میں پھر یہ چینجز آتی ہیں. اور ساکین کیسے بنا آپ کو پتہ ہے؟ ساکیون سے. لیکن جب الف لام آ جاتا ہے تو پھر یا واپس آ جاتی ہے اپنی اوریجنل حالت میں. تو الساقی پلانے والا. اسبو لکا مزیدن من القہوتی یا شیخو، کیا میں ڈھیلوں آپ کے لیے مزید، مطلب اور، من القہوتی قہوہ سے، یا شیخ وہ سوال کرتا ہے. اسبو یہاں پہ پھر وہی صیغہ، میں ڈھیلوں، پلانے والا سوال کر رہا ہے، کیا میں ڈالوں، یوں کہہ سکتے ہیں، مزید قہوہ آپ کے لیے. شیخ مہدیون، مہدی لا نو، و شکرن شکریہ. اب نوٹ کریں شکرن منصوب ہے. یہ بڑی خوبصورت پوائنٹ ہے. جیسے اوپر بھی ابھی مفعول مطلق میں نے آپ کو بتایا نا، مجاجن، وہاں کچھ حذف ہوتا ہے تو یہ جو آتے ہیں نا اس قسم کے اسم، تو شکرن سے پہلے جیسے ہم اردو میں بھی عام طور پہ بات کرتے نا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، تو خالی آپ مصدر بول دیتے، فعل نہیں بولتے. تو اس سے پہلے فعل جو ہے محذوف ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ اشکرو. اشکرو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت شکریہ. تو بہت شکریہ جو ہم کہتے ہیں نا، شکرن شکریہ، تو وہ پھر مفعول مطلق ہے اور وہ تاکید کے لیے آتا ہے. تو یہ شکرن کہہ کے اس کے پیچھے فعل والا میننگ بھی آ جاتا ہے. تو لا شکرن. استأذنک آنا یا فضیلت الشیخی جزاک اللہ خیرن. استأذنو، استأذنو فعل پیچھے آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں، کیا میننگ ہے؟ اجازت کے میننگ میں، اجازت چاہنا. استأذنو کا، اجازت چاہتا ہوں آپ سے، میں اجازت چاہتا ہوں. تو انا کی ضمیر اس میں مستتر، اور اذن سے نا استأذنو، تو حمزہ جو ہے مضارع کی علامت ہو گیا اور آگے پھر اس کا فعل. تو کا کی ضمیر مفعول بھی، الانا ناؤ، رائٹ ناؤ یا فضیلت، کہ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کافی ڈسکشن ہوگی. جزاک اللہ، جزا دے آپ کو اللہ. جزا فعل ماضی، کا کی ضمیر مفعول بھی، اللہ کیا ہے؟ فاعل اسم جلالہ. خیرن پھر منصوب اسم آ گیا. یہ کیا؟ یہ بھی وہی مفعول مطلق. یہ بھی انشاءاللہ بک 3 میں آپ آگے پڑھنے جا رہے ہیں. تاکید ہوتی ہے نا، بہت زیادہ جزا. المدیر پرنسپل، الاللقائی. اب یہ نوٹ کریں، اس نے تو تھینک یو بولا نا، اس کو دعا دی. مدیر کرتا ہے الاللقائی، الا کا مطلب تک کے میننگ میں، ٹورڈز. الاللقائی، اللقائی مصدر ہے ملاقات. اس کے پیچھے پورا ایک جملہ محذوف ہے. میننگ کیا ہوگا؟ اگلی ملاقات تک
کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، یا ہم ملیں گے، یا آپ جزاک اللہ، یعنی آپ کو اجازت دیتا ہوں اگلی ملاقات تک کے لیے. یہ ہے میننگ اس کا. تو المدیرو اب الاللقائی کہہ کے شارٹ سا، عربی زبان کی یہی خصوصیت ہے. یہاں دیکھیں شکرن کہہ دیا خالی، پیچھے ایک پورا جملہ ہے. یہاں الاللقائی کیونکہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو روٹین میں کلمات استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے شارٹ سے کلمات بتا کے کبھی مفعول مطلق کبھی جار مجرور تو باقی حذف کر دیا جاتا ہے. صاحبت کالسلامۃ فی الحل والترحال والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحبت کالسلامتی خوبصورت دعا ہے. صاحب کا میننگ تو آپ کو آتا ہے نا. صاحب کا کیا میننگ ہے؟ ساتھی ہونا، صاحب ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہ دعا دے رہا ہے. صاحبت یہ ہے، صاحبت یہ فعل ہے نا. صاحبت امر کا صیغہ. ساتھ رہے، کس کے ساتھ رہے؟ تمہارے، کا کی ضمیر. صاحبت اس کا صیغہ ہے واحد مؤنث کا. کون ساتھ رہے؟ السلامت، سبحان اللہ، سلامتی. اب یہ مؤنث ہے نا تو اس کے لیے فعل بھی پھر وہی مؤنث استعمال ہوا، یہ صاحبت. ٹھیک، ساتھ رہے تمہارے، کون ساتھ رہے؟ سلامتی. تو یہ ہو گیا فاعل. ساتھ رہے تمہارے سلامتی. والحلی والترحالی. حلی کس کو بولتے ہیں؟ حضر میں. ٹھیک ہے، اور ترحالی کس کو بولتے ہیں؟ سفر میں. حضر اور سفر کا لفظ سنا ہوئے نا آپ نے، یعنی جب آپ ٹریول کریں اور جب آپ گھر میں رہیں پورا ٹائم سلامتی جو ہے آپ کا ساتھ ہی رہے. بہت ہی خوبصورت دعا، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. سوچیں ذرا کیا میننگ ہے اس کی. یہ یہاں پہ آپ کی ویکیبلری میں بھی یہ نیچے لکھی ہوئی ہے پوری کی پوری، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں، صاحبت کا سلامت فی الحل والترحالی، مطلب may safety be your companion while you stay and while you travel، کہ سلامتی تمہاری ساتھی ہو. کب؟ اگر تم حضر میں ہو یعنی گھر میں ہو یا سفر میں ہو، ہر حال میں سلامتی تمہارے ساتھ رہے، ساتھی کے طور پہ. سبحان اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آگے پھر وہ سلام کرتا ہے. کیا خوبصورت زبان ہے، آپ خود بتائیں. مجھے مزہ آتا ہے نا پڑھ کے. اس کے کلمات ہی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کہیں مصدر استعمال ہو رہا ہے، کہیں کچھ، کہیں کوئی میننگ آ رہا ہے. بہت خوبصورت زبان. تو الحمدللہ آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور اب آپ کی ہیں آگے تمارین ایکسرسائزز. تمارینوں سب سے پہلی ایکسرسائز سیم وہی 2 صرف کوشچنز ہیں جو آپ نے لیسن میں سے جواب دینے ہیں. منس زائرو کیا میننگ؟ ملاقاتی کون ہے؟ ملاقات کرنے والا اسم فاعل کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ سب. اور اسی طرح دوسرا کوشچن تو انشاءاللہ یہ آپ خود ہی لکھیے گا. نمبر 2 تعامل، غور کریں. الامثلۃ للفعلی، فعل کی مثالیں. الاجوف، اجوف مبنی للمجہول، بنایا گیا ہے مجہول کے لیے. ثم پھر اکمل ناقصہ، پھر ناقص کو مکمل کریں، یعنی جو اس کی کمپلیٹ کریں، اس کے اندر جو نقص ہے. جی تو اب آ جائیں آپ یہاں دیکھیں، مطلب اس کے اندر چینجز. یہاں دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں یہاں ہے ماضی اور یہ مضارع. مبنی للمعلوم مبنی للمجہول، پھر مبنی للمعلوم مبنی للمجہول، دونوں کے لیے الگ الگ سے بنا دیے گئے افعال. آپ نے یہاں پہ پہلے تو اگزامپل دیکھنی ہے جو آپ کو آلریڈی آتی ہے. قالا سے ماضی کا صیغہ کیا بن گیا؟ قیلا. قالا اس نے کہا، ہی سیڈ. قیلا وہ کہا گیا، جسے کہا گیا. تو اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فاعل، رائٹ. اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ نائب فاعل، جو کہ مفعول بہ تھا. با سے بیعا، با سے بیعا. اب نوٹ کریں فیلا کا وزن ہے سب میں، ٹھیک ہے. با تو ماضی کا معلوم کا صیغہ نا، یہ مجہول کا. تو فیلا، قیلا. یقولو سے یقالو،
یقولو سے یقالو، الف میں چینج ہو گیا نا کیونکہ یفعلو کے وزن کے اوپر. یبیعو سے یباعو، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو فتحہ آتا ہے تو وہ یہاں یا الف سے بدل گئی، یہاں واو الف سے بدل گیا. تو یہ تو الحمدللہ مطابقت کا رول آپ کو پتا ہے. اب نیچے جو دیے گئے ہیں افعال، مثلا ساکا، ساکا سے ماضی کا صیغہ اپنے مجہول کا بنانا ہے، اور ادھر یسوکو سے، تو ایک میرے ساتھ بنائیں، ساکا سے بنائیں مجہول فیلا کے وزن کے اوپر. میں نے جو وزن آپ کو بتایا نا اس کو آپ ذہن میں رکھیں. ویسے تو اس کا وزن ڈیفرنٹ ہے، کیا ہے اس کا وزن؟ فوئیلا، لیکن میں فیلا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چینج ہونے کے بعد دونوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو ساکا سے کیا بنے گا؟ سیقا. بس سیقا بنانے کا طریقہ الحمدللہ مجھے پتا ہے آپ کو آتا ہے، نوٹس میں لکھا ہوا ہے، سیم پیٹرن ہے. اچھا یسوکو سے کیا بنائیں گے؟ دیکھیں یف الو کے وزن لکھ سکتے ہیں آپ، یف آلو. یہاں پہ آپ کوئی حرکات وغیرہ چینج نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ اس کے اندر جو چینجز کرتے ہیں، مثلا اس کی حرکت گرا کے پھر اس کو الف میں بدلنا اور وہ سارا. یسوکو، یسوکو سے کیا بناؤں؟ یوساکو، یا کے پر دمہ ہی رہے گا، سین پہ فتح کیونکہ یہ ادھر آگی نا حرکت، تو یوساکو. یہ بس اتنی سی بات ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا. اب یہ جو نیچے ہیں دیے ہوئے یہ آپ خود لکھیں گے، ٹھیک ہے، اسی پیٹرن پہ جو میں نے آپ کو کروایا. یہ آپ کا گروپ کا ہوم ورک نہیں ہے، جسٹ آپ خود ہی سے کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس کے لیے، فیلا کے وزن کے اوپر اور یوف الو کے وزن کے اوپر. اس کے بعد نیکسٹ آ جائیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ نمبر 3 عین، متعین کریں، آئیڈینٹیفائی کریں الافعال الجوفہ فی الامثلۃ الآتیتی. اچھا پہلے تو یہ دیکھیں جوفا کیا ہے. جوفا ورنہ تو اجوف ہونا چاہیے تھا، تو یہ جوفا کا کلمہ کیا آیا ہے؟ یہاں دیکھیں یہ نیچے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے پوائنٹ کو. دا ورڈ جوفن، جوفن جو ہے از دا پلورل آف اجوف، اجوف کی یہ جمع ہے. لائک ہومارون، جوفن ہومارون کے وزن کے پر، یہاں واو ہے نا تو اس وجہ سے وہ ڈفرنٹ اس کا ہے، لیکن واو ساکن ہے. از دا پلورل آف احمرو، احمرو کی جو جمع ہے وہ ہومارو ہے، فو الو کے وزن کے اوپر. یہ آپ کو الحمدللہ آتا ہے. آگے کہتے ہیں grammarians use this plural form rather than the feminine singular جوفاؤ. اچھا اب اجوفو مذکر کے لیے ہے اور مونس کے لیے کیا ہے؟ جوفاؤ. جس طرح دیکھیں احمرو کی ہومراؤ پڑھ چکے ہیں نا آپ، مونس اور مذکر کا ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے تو احمرو کی مونس ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ ہمراؤ. مونس جب استعمال ہوتا ہے یہ کلرز کے لیے نا، ریڈ، اور پلورل ہے ہومرون. اسی طرح اجوفو کی مونس کیا ہوگی؟ اجوفو کی جوفاؤ، سیم پیٹرن کے اوپر، اور جمع ہے جوفن. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مونس استعمال کرنا تھا. کیوں مونس استعمال کرنا تھا؟ کیونکہ وہاں افعال کی بات آ رہی ہے نا، کہ افعال کو آئیڈینٹیفائی کریں، افعال کون سے والے افعال ان کی نعت آ رہی ہے. تو وہاں پہ جوفاؤ استعمال نہیں کیا مونس کا صیغہ کلو جمع مونس کی وجہ سے، اس کی جگہ اس کا مصدر استعمال کیا. مصدر جو ہوتا ہے نا، مصدر اس میں وہ مونس اور مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ایڈوانس میں جا کے تھوڑا رول آپ پڑھ لیجئے گا، لیکن فی الحال یاد رکھیں کہ مصدر آپ کہیں گے کہ یہاں پہ تو افعال آ رہا ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ تو مونس کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہ مصدر جو ہوتا ہے مونس مذکر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ مونس ہی کنسیڈر یہاں کریں گے. چلیں یہ ایک نئی چیز آپ کو سکھائے گی. اب یہاں وہ کہہ رہے ہیں جو جتنی بھی نیچے اگزامپل دی ہوئی ہیں ان میں سے آپ نے ایسے افعال بتانے جو اجوف ہیں. تو اجوف کے اعتبار سے تو اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں بیکم بی ات سیارتک یا زبیرو، کیا میننگ ہوگا؟ کتنے کی بیعت. ذرا یہ نوٹ کریں نا، اجوف تو ہے لیکن یہ کون سے والے ہیں؟ مجہول، مجہول کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اجوف عام تو آپ کر ہی چکے ہیں. بیعت
کیا ہوگا فیلا کے وزن کے اوپر نا، یہاں تو تاؤ تانیس آ گئی نا، تو فیلت ہوگا، رائٹ. تو بی ات تو کیا میننگ کریں گے یہاں، کتنے کی فروخت کی گئی تمہاری گاڑی، یعنی تمہاری گاڑی کتنے میں فروخت ہوئی، کی گئی. کس نے فروخت کی اس کا ذکر نہیں ہے، جسٹ یہ ہے کہ کتنے میں بیچی گئی. تو یہ ہے میننگ. تو اب یہ چونکہ مجہول ہے، ماضی کا صیغہ ہے، اوکے. تو سیارتو کیا ہوگا یہاں پہ، نائب فاعل، جو چیز بیچی گئی. حالانکہ یہ تو مفعول بھی ہے لیکن یہاں اس کا نائب فاعل ہے. تو یہ اجوف مبنی للمجہول فعل ماضی. بیعت بعشرت آلاف ریال، وہ جواب دیتا ہے اس سے فروخت کیا گیا. اب اس کے اندر ہیا کی ضمیر ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس کی طرف جاری، سیارتو کی طرف. اسے فروخت کیا گیا کتنے میں، 10,000 ریال میں. آلاف 1000 اور یہ 10 ریال، ریالن ظاہر تمیز ہے، 10,000 ریال میں فروخت کیا گیا. کس نے کیا اس کا ذکر نہیں ہے. نمبر 2 دیکھیں، ہونا تباع الصحف والمجلات. تباع کیا میننگ ہے، بیچے جاتے ہیں. اب یہ کون سا وزن ہے، تفعلو کا وزن، لیکن آئین کلمہ کے اوپر فتح ہے تو اس لیے الف میں چینج ہو گیا یہ واو، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہونا کا مطلب ہیئر تباع الصحف، بیچے جاتے ہیں کیا چیز، صحف اخبارات، والمجلات میگزینز، کہ یہاں پہ میگزینز اور صحف اخبارات بیچے جاتے ہیں. تو تباع کو کیا بولیں گے، فعل مضارع مبنی للمجہول اجوف، اجوف سب سے بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. صحف پھر یہاں پہ نائب فاعل اس کا، اور واو حرف عطف، اور مجلات معطوف. نمبر 3 یقالو ان ھذا الارض ستباع بالمزاد. سب سے پہلے تو آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ کون کون سے افعال ہیں جو کہ مجہول ہیں. اب یہاں دیکھیں یقالو، یہ کہا جاتا ہے، اٹ از سیڈ. اور کوئی ہے ستباع، سیم وزن کے اوپر تب تباع، ظاہر سین اس کے ساتھ حرف استقبال ہے. تو یہ دو ہیں. کہا جاتا ہے، تباع کا مطلب بیچا جاتا ہے، باع سے ہے نا تباع، تو یہ ہو گیا. تو اب کیا میننگ کریں گے کہ کہا جاتا ہے کہ ان ھذہ الارض، یہ زمین، ان قریب بیچی جاتی ہے. کس طرح، بالمزادی، نیلامی کے ساتھ. مزادی کا مطلب ہوتا ہے نیلام کرنا، آکشن کرنا نا، ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ زمین نیلامی کے ساتھ بیچی جائے گی، یہ میننگ ہے نا. کون بیچے گا اس کا ذکر نہیں ہے، کون کہہ رہا ہے اس کا ذکر نہیں. تو یہ دونوں کون سے والے ہو گئے، ماضی مجہول اور اجوف سے. نمبر 4 دیکھیں، ایقال التمر ام یوزن. یقالو اور یوزنو، اب یہ کیا ہیں، دونوں مضارع مجہول اور کون سے والے ہیں، یقالو تو سیم اسی طرح یقالو اور یقالو. یقالو کا مطلب ہوتا ہے ماپنا، کیا ماپا جاتا ہے کھجور کو، یا کیا کیا جاتا ہے، وزن کیا جاتا ہے. کون کرتا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. اب یہ تو ہو گیا نا اجوف سے، اور یہ کون سا ہے، کون سا والا ہے، یاد ہے کچھ اس کا وزن، وزنا، وزنا سے یعنی مثال. اور یزینو، وزنا یزینو، یاد ہے اس کے اندر سے چینجز، تو یہ چینج. تو اس سے پھر آپ بنا یو زنو، یفعلو کے، یہ اوریجنل پہ بنا، اس میں کوئی چینج نہیں آئی. یہاں پہ الف سے مطابقت ہوئی، ٹھیک ہے. تو یہاں اب تمرو جو ہے یہاں پہ وہ کیا ہے، نائب فاعل، یا اسے وزن کیا جائے، اس کے اندر تو ضمیر ہوگی مستتر. آگے دیکھا وہ فی التنزیل، آگے قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. سورہ مرسلات کی 47 نمبر آیا. کیا، اور جب کہا جاتا ہے کس کو، ان سے، کیا کرو، رکوع کرو، اور وہ رکوع نہیں کرتے. وَإِذَا، اور جب، اذا یہاں پہ ظرف کے میننگ میں، قیلا آپ کا جو ہے یہاں پہ بتانا ہے آپ نے کون سا والا اجوف، یہ والا قیلا. تو قیلا کیا ہے،
کون سا والا ہے؟ فیلا کے وزن پہ، یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. لہم ان سے، اب کون کہتا ہے اس کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو ارقعو یہ فعل امر کا صیغہ، تم سب رکوع کرو. لا یرکنو وہ رکوع نہیں کرتے، لا نافیہ. اور یہ تو الحمدللہ یہ آیت میں بھی آپ نے دیکھ لیا. تو یہ آپ کی یہ والی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوگی، اس میں آپ نے بتانا تھا، آپ نے بتا دیا. اب آ جائیں نیکسٹ ایکسرسائز پہ، نمبر 4. تعمل، غور کرنا ہے آپ نے کس پہ؟ المثال لاسم الفاعل المصوغی من الفعل المضافی ثم اکمل الناقصی. اب یہ فعل کو تو آپ نے کافی دیکھ لیا، اب اسم فاعل اسم مفعول یہ آپ نے کرنے ہیں کہ غور کریں جو مثالیں ہیں اس کے اندر، اور کون سے والے فعل کی ہیں؟ مضاعف کی. یعنی مضاعف سے مطلب کہ ایک ہی جنس کے دو لیٹر جو ہوتے ہیں عین اور لام کلمہ، اس سے کیا بنانا ہے؟ اسم فاعل. ناقص مطلب اس کو مکمل چینج کر کے. حجہ حاجن فاعلن کے وزن پہ، یہ آلریڈی آپ کر چکے. اب اس کا اصل کیا تھا؟ حاججن فاعلن. اب اس سے کیا بن گیا؟ حاجن. کیوں؟ حاججن میں کیا چینجز کی تھی یاد ہے؟ کیا کیا تھا؟ صرف اس کی حرکت مثل اول کی حرکت گرا دی اور ان دونوں کا ادغام کر دیا، تو یہ بن گیا حاجن. باقی تو ہا اسی طرح ہے نا. تو اسی طرح سے زنہ، زنہ سے اب کیا کریں گے؟ اصل اس کی پہلے بنائیں یہاں پہ فاعلن زا نی نون، یہ فاعلن زاننن روٹ ورڈ لیا کرے نا، زاننن روٹ ورڈ ہے تو زاننن. اب وہی مثل اول کو گرا دیا تو اب کیا بن گیا یہاں سے بتائیں؟ زا نن. یہ فاعلن کے وزن کے پر زانن، زاننن سے زانن، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے مثل اول کی حرکت گرائی اور اس کو ادغام کیا تو یہ بن گیا زاننن. مرہ، مرہ سے اصل کیا ہوگا؟ ماریرن، سیم وزن پہ ڈالے ماریرن، مثل اول کو گرایا تو کیا بن گیا؟ مارن. مار مارن. مارن کا مطلب یہ نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، زن کرنا. ٹھیک ہے، یہ تو آتے ہیں. چلیں اب دو میں نے آپ کو کروا دیے ہیں اور ایک آپ کے پاس اگزامپل ہے. اب یہ دو آپ خود کریں گے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آگے آ جائے نمبر 5. تعمل، غور کریں مثالوں پہ، پھر وہی اسم فاعل کی اور اس سے بنائیں فعل سے اجوف واوی. دیکھیں ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے نا، تو اس کو دیا ہوا ہے جو اس طرح سے، کیونکہ ہر ایک کے میں چینجز اس کے مطابق آتی ہے. اور یہ الحمدللہ میں آپ کو اس میں کروا چکی. بہرحال قالا یقول سے قائلن کیسے بنا؟ اصل کیا تھا؟ قاولن. یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے اصل لکھیں، اصل لکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا جو اس کی استعمال شدہ شکل ہے اس پہ لے کر آئیں گے نا. تو یہاں دیکھیں زارا یا زورو سے، بتائیں مجھے کیسے بنائیں گے؟ پہلے اصل بنانا ہے لیفٹ والا. ٹھیک ہے، فاعلن کے وزن پہ بنائیں زا وی رن، روٹ ورڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے، زاویرن فاعلن. اب اس میں کیا قاعدہ تھا یاد ہے؟ کیا قاعدہ تھا کہ اس میں جو واو یعنی اس کا جو روٹ لیٹر ہے، جو ویک لیٹر ہے، اس کو کس میں چینج کرنا ہے؟ حمزہ میں. بس سمپل، حرکت وہی رہے گی تو اب واو کو حمزہ میں آپ نے بدل دینا. یہ تو کیا بن گیا؟ یہاں پہ اب لکھوں گی جو اصل حالت ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے لیسن میں بھی استعمال ہوا تھا، زائرن حمزہ. بس زائرن حمزہ میں. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اجوف واوی ہے یہ، اس کے اندر یہ آپ نے چینجز کیے ہیں نا. تو یہ چونکہ اس میں زیادہ نہیں ہے، دو ہی ہیں، تو یہ دونوں آپ لکھیں تاکہ آپ کو خود لکھنے کی پریکٹس ہو نا. پریکٹس میں آپ کو کروا رہی ہوں لیکن اس کو آپ نے دیکھتے جانا ہے. اب آ جائیں یہاں پہ 6 میں کیا کرنا ہے؟ 6 میں بھی سیم اسم فاعل آپ نے کرنا ہے لیکن اجوف یائی. وہاں اجوف واوی تھا، یہاں اجوف یائی ہے. یہاں دیکھیں با یا بیو، رائٹ. اب اس سے کیا بنا ہے؟ بائیون. اصلہ بائیون کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے با یا آئین، تو ظاہر ہے آئین یا کے ساتھ، لیکن اب بول کے دیکھیں بائیون کتنا مشکل ہے. تو اب وہی والا رول جو اوپر تھا ایگزیکٹلی وہی،
یہ دیکھیں حمزہ میں بدل دیا. اب دیکھیں مالا یمیلو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو لین. مالا یمیلو کا مطلب کسی طرف لین کرنا، جھک جانا. اب اس سے جب اصل بنائیں گے آپ تو کیا بنے گا؟ اصل بنا کے بتائیں، نوٹ کریں. یہ اجوف یائی ہے نا، تو مائلن، مائلن بولنا بھی کتنا مشکل ہے نا. تو اب کیا کریں گے، اس کے اندر حمزہ سے چینج کر دیا تو کیا بن گیا؟ مائلن، مائل ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جھک جانا کس طرف. تو مالا یمیلو سے مائلن. یہاں حمزہ نہیں ہے، یہاں یا ہے، لیکن یا اس میں بدل گئی. تو واوی ہو یا یائی ہو، دونوں اجوف میں، اسم فاعل میں جو ویک لیٹر ہے وہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. یہ رول ہے بس. ٹھیک ہے. اب یہ جو نیچے ہیں تینوں یہ آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ. یہ جتنے بھی مختلف افعال یا اسم فاعل جو بھی نا، ان کے معنی سارے یہاں لکھے ہوئے ہیں آپ کی اس میں وکیبلری میں. اچھا نمبر 7 تعامل المثال. پھر غور کریں، اسم فاعل آپ نے بنانا ہے لیکن ناقص واوی سے. اوپر اجوف تھے، یہ ناقص واوی. دا یدو، دا ان جو شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے، اصلہ دا ایون، فائلن، دال عین واو روٹ ورڈ ہے کیونکہ اس کا جو لام کلمہ ہوتا ہے نا معطل، تو واو ہے یہاں پہ، اب واوی ہے. تو اب اس سے دائن، لیکن ادائی بھی ہے. یہ کیا فرق ہے؟ یہ فرق یہ ہے کہ یہ ہے اسم منقوص، کیونکہ جب اس کو دا ایون بنائیں گے تو ظاہر ہے واو کے اس سے پہلے کسرہ تو نہیں کمپیٹیبل، تو اس کو چینج کرتے ہیں نا. میں نے آپ کو کر کے بتایا تھا، کیونکہ واو سے پہلے کسرہ تو کمپیٹیبل ہی نہیں، تو یہ بنایا میں دایون. اب دایون کو جب ہم اس منقوص میں استعمال الف لام کے بغیر تو اس شکل میں آئے گا. ہا دن، کا دن، سارے ایک ہی پیٹرن پہ الحمدللہ یہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. تو اس میں پھر اس طرح الف لام آ جائے گا تو پھر دائی آئے گا. تو یہ سارے ہیں. اسی طرح یہاں دیکھیں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں. اب یہاں دیکھیں نجا سے ینجو. نجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیف، نجات پانا، نجات پانے والا، ٹو بی سیف. تو اب اس سے جب اصل کے اوپر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ نا جی ون. یہ واوی ہے نا یہ. تو اب وہی اس کا واو یا سے چینج کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ جو ساری چینجز ہونے کے بعد کیا بنے گا؟ ناجن. اور اگر الف لام کے ساتھ لکھیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ انا جی، نجات پانے والا. پوائنٹ سمجھ آ گیا ہے؟ چلیں دو یہ پھر آپ خود لکھیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. یہ بھی سیم ہے، دیکھیں فرام اسم فائل. اسم فائل کرنا ہے لیکن کس کے ساتھ؟ ناقص الیائی. یہ انگلش میں غلطی سے ٹائپ ہو گیا، ناقص الیائی سے. دیکھیں سقا یسقی اور اس سے ساقن. ساقن ابھی آپ نے اس میں دیکھا پلانے والا. تو اب اصل کیا تھا؟ الساقیو، فائلن، ساقیون اوریجنل پہ. لیکن اس کے اندر پھر وہی اسم منقوص والی چینجز کر کے ساکن، کیونکہ اس میں تو ادھر تو واو کو یا سے بدلتے، اس میں تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یا سے پہلے آلریڈی کسرہ ہے تو یہ ہے ہی یا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو الف لام کے ساتھ تو یا نظر آ رہی ہے لیکن جب الف لام ہٹائیں گے تو پھر ساکن بنے گا. تو یہ ہو گیا. اسی طرح یہاں دیکھیں ہدا یہدی. ہدا یہدی کس کے ساتھ ہے؟ اس کے بغیر، یعنی لام کے. اچھا پہلے اس کو لام کے ساتھ لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ الحادی. یہ ایکچولی اوریجنل ہے الحادیو. نوٹ کریں ہادیو، فائلن کے وزن پہ الفائلو. لیکن جب اس کو نکرہ استعمال کریں گے الف لام کے بغیر تو پھر کیا ہوگا؟ وہ ساری چینجز آپ کو یاد ہے اسم منقوص کی، اگر بھول گئے ہیں تو وہ لیسن دیکھ لیں. ہادن یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں. قادن، ہادن یاد ہے نا. تو ایگزیکٹلی یہ اسی طرح ہدایت دینے والا. تو اس کی بھی کچھ نیچے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں، مطلب یہ نیچے کچھ اور دیا ہوئے مختلف بنانے کے لیے، یہ آپ بنائیں گے. نمبر 9 جو ہے وہ زیادہ آپ کا لکھنے کا کام ہوگا. لکھیں گے بھی بولیں گے بھی تو بہت فائدہ ہونے والا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سخ اسماء الفاعلین من الافعال الاتیتی وذکر
नोआ कुल्ली फेलिन मिनहा अलन नहवी ताली। वो कह रहे हैं कि नीचे जो फेल दिए हुए ना ये सारे, इन सब से आपने इसम फाइल बनाने हैं, लेकिन इनका जो असल है, जो असल पैटर्न है वो लिखना है। अब और साथ उसकी टाइप भी लिखनी है कि किस टाइप का फेल है। जैसे मतलब एग्जांपल देखें, यहाँ पे फेल क्या है, हज्जा। अब हज्जा किस टाइप का फेल है, मुदाफ, क्योंकि इसके अंदर दो वो हैं एक ही जिन्स के लेटर। तो नो उहू, उसकी नो, उसकी किसकी नो, फेल की नो, वो क्या है, मुदाफ, हज्जा। इससे इसम फाइल क्या है, जो ओरिजिनल हालत में नहीं, बनने के बाद हाजुन, और असलुहु, उसकी असल क्या थी, हाजिजुन। जैसे अभी ऊपर एक्सरसाइजेस की है ना, उसी पैटर्न पे, लेकिन हर अब यहाँ डिफरेंट सारे दे दिए हुए हैं। अगर आप नीचे देखें, जलसा, अब इसकी टाइप क्या कहेंगे आप, ये तो सालिम है, इसके अंदर तो कोई वो नहीं है ना, ठीक। अकला कौन सा है, ये भी सालिम ही आता है, लेकिन इसके अंदर महमूज है, हमजा है। इसी तरह ये महमूजुल फा है, महमूजुल आइन है, महमूजुल लाम है। अब मैंने काफी बता दिया है, तो इस तरह आपने ये बाकियों को भी बताना है, कौन सा अजवफ है, कौन सा नाकिस है, कौन सा क्या है, फिर उनके असल लिखने हैं पैटर्न, और फिर उसके बाद अगर चेंजेस होती हैं तो चेंजेस के बाद। एक्सरसाइज नंबर 16 में नीचे जुमले दिए हुए हैं बहुत सारे, इन सब में आपने क्या क्या ढूंढना है। वो कह रहे हैं अयन, आइडेंटिफाई करें इसम फाइलीना, अस्मौल फाइल, इसम फाइल, इसम मफूल, जो नीचे जुमले आ रहे हैं, और फिर जिक्र करें उनकी हर एक में से उसकी असल की, और फेल वो जो उश्तुक मिनहु, और जिस फेल से वो मुश्तक हैं, व नौ हाजल फेली, और उस फेल की किस्म भी बताएं, टाइप भी बताएं। आइडेंटिफाई द इसम, ismul faili and or ism maf'ul in each of the following sentences and mention its original form, the verb from which it is derived, यानी जिससे वो मुश्तक किया गया, and the type of the verb। ये जो इस लेसन का बेसिक टॉपिक था कि किस वाले फेल से या मस्तर से इसको लिया गया। फेल बताएंगे अकॉर्डिंग टू द लेसन, क्योंकि जाहिर है मस्तर तो सबके आपको पता तो होंगे, लेकिन स्टिल अब इसमें से मैं चाहूंगी कि आप, इसमें बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस हैं, 17 है, लेकिन 17 आप नहीं करेंगे, आप कितने करेंगे, 12, और बाकी के जितने भी हैं, यानी यहाँ से लेके ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर हदीस भी है, आयात भी हैं, तो इंशाल्लाह ये आप इंजॉय करेंगे। और जो 12 है ना, ये सिंपल सेंटेंसेस है और बहुत इजी। तो इनके अंदर जितने भी इसम फाइल, इसम मफूल, इजी है, इतना लंबा काम नहीं है ये। तो इसम फाइल, इसम मफूल, फिर उनकी टाइप, उनका असल, सब बताना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत से बता दिया गया, सिखा दिया गया। मुझे उम्मीद है कि आप ये करेंगे, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सोच समझ के करने में। 16 नंबर एक्सरसाइज आपका ग्रुप का होमवर्क है। तो इस लेसन में आपने बेसिकली इसम फाइल, इसम मफूल, मजहूल के फेल, ये सब चीज़ें पढ़ी, और इंशाल्लाह पहचान की। ये सिर्फ अब गेम रहेगी, ये प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका है लिखना और बोलना। तो और एक दफ़ा नहीं, मुसलसल करते रहना। तो बस असल चीज़ समझाना था मेरा मकसद, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। दुआ के साथ क्लास ख़त्म करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।